جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے آپ کی دعاؤں سے، بے شک اس پاک ذات کے کرم سے سب جگہ سب خیریت ہے۔ اچھا میں آپ کو عرض کروں، یہ آپ لوگوں سے ہی بات چیت کے درمیان نا کوئی ایسی کوئی جڑی ہوئی بات آ جاتی ہے سامنے، تو یہ ابھی میں عرض کروں نا کہ جیسے کوئی بٹن دب جائے نا اندر تو وہ میموری میں پھر یاد آ جاتا ہے، اور ایسے واقعات کا بڑا مزہ آتا ہے جی جو کتابی نہ ہوں۔ صحیح، یہ بہت بڑی بات ہے، کسی کے پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا، مطلب جس کا واقعہ ہو وہ خود جب بتائے تو پھر کہتے ہیں نا کہ سمجھ لیں کہ دل چاہتا ہے کہ ہاں یار اور اس طرح کا کوئی واقعہ آئے، کیونکہ ایک جو بہت بڑی بات ہے نا اس سمجھ لیں پیرانارمل میں یا اس جانرے میں، یہاں پر لوگ بہت سی باتیں چھپا جاتے ہیں۔ صحیح، بہت سی باتیں ڈر جاتے ہیں نا، بہت سی باتیں بھجن، بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ اگر کسی کو بتائیں گے تو کوئی نقصان نہ اٹھا لیں، کہیں کوئی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، صحیح، مخلوق غیر مرئی مخلوق جنات، تو یا پھر لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ وہ کچھ ہوتے ہیں شاید ان کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتے، ان واقعات کو ڈر بھی جاتے ہیں، صحیح، تو اسی طرح نا بڑے کم نکلتے ہیں ایسے واقعات۔ اور یہ تو ہمارے اپنے باس کا واقعہ ہے، میں آپ سے عرض کروں 2011 کی بات ہے یہ جی، ہمارے پیارے باس جی جی مجھے پتا ہے، 2011 میں گیا تھا نا میں تقریباً جی۔ انہیں بھی جب وہ، حالانکہ ان کا کوئی دور دور تک سبجیکٹ نہیں جنات، صحیح، دور دور تک ان کا سبجیکٹ نہیں، لیکن جب میرے ساتھ بیٹھتے اور جب نورانی جیسے واقعات سامنے آتے ان کے، تو پھر وہ اپنے بھی واقعے سناتے ہیں، بڑے پریکٹیکل آدمی، صحیح، یہ بڑی اچھی بات ہے، اسٹریٹ فارورڈ پریکٹیکل آدمی۔ صحیح، آپ ان کو جتنی تھیوریز آپ ان کو دے دیں، جب تک وہ خود نہ ایکسپیریمنٹ کریں مانتے نہیں، صحیح، ٹھیک مانتے نہیں جی۔ تو انہوں نے خود ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ اچھا، ہمارے مہمان آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ، اگر دوسرے شہر سے ہوتا ہے نا کہ جی مہمان آئے ہیں، دوست آئے ہیں دوسرے شہر سے ملنے، تو ہم ان کیا کرتے ہیں، ان کو اپنی سوغاتیں کھلاتے ہیں۔ جی جی، آؤ آپ کو بنس روڈ لے کے چلیں، آئیں آپ کو ہائی وے لے کے چلیں، آئیں دو دریا لے کے چلیں، سی ویو لے کے چلیں، جو کراچی کی مشہور۔ اسی طرح ہماری کلفی بڑی مشہور ہے، کراچی کی ایک کلفی ہے وہ بڑی مشہور ہے، لوگ دور دور سے کھانے، ہمارے بھی رشتہ دار دوست آتے ہیں، کھائی ہے انہوں نے فرمائش کی، یار بڑی اچھی تھی، بڑا مزہ آیا، ڈفرینٹ ایک شاید یہاں کے انوائرمنٹ میں اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح ہمارے باس بتا رہے ہیں کہ یار میرے کوئی دوست آئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے دفتر میں، ایسے ہی رات ہو گئی، تو ہم نے سوچا چلو باہر نکلتے ہیں۔ اب باہر نکلتے ہیں تو کچھ کھانے پینے کا دل کیا، کھانا کھا لیا، اب کچھ میٹھے کا دل کیا، ڈیزرٹ سویٹ۔ کہتے ہیں ہم مشہور کلفی جو ہے ہماری، ہم وہاں پہنچے، صحیح، کہ جی ہمیں 4 کلفی دے دیں۔ صحیح، تو باس بتا رہے ہیں کہ جی وہ وائپر لگا رہے تھے۔ اچھی بات یہ ہے کہ چاہے ہماری دودھ کی دکان ہو چاہے مٹھائی کی دکان ہو، روز جو ہے نا صفائی ہوتی ہے، صحیح، دھویا جاتا ہے اس کو نا۔ مشہور کلفی کی بات کر رہے ہیں نا جو صدر میں؟ نہیں، اچھا، صدر میں نہیں ہے، ایک ہے بہت مشہور، وہ صدر والی نہیں ہے اچھا، جی۔ صحیح، تو صحیح، اب جی وہ جھاڑو لگا رہے ہیں، وہ پوچا سوری وائپر لگا رہے ہیں، پانی سے دھوتے ہیں نا روز۔ اب باس نے کہا بھائی 4 کلفی، صحیح، انہوں نے کہا بند ہو گئی، ٹھیک، انہوں نے کہا بند ہو گئی دکان۔ اب باس کہہ رہے ہیں ہمارے دوست آئے ہیں، مہمان آئے ہیں دوسرے شہر سے آئے ہیں، خیال کرو، ہوتا ہے نا مہمان آئے ہیں دوسرے شہر سے، خیال اکثر لوگ کر جاتے ہیں، لیکن وہ بڑے پکے ٹائم کے، وہ کہتے ہیں نہیں صاحب معذرت بند ہو گئی بالکل، سوری۔ اب دوسرے شہر سے آئے ہیں، بول بھی دیا ہے، ان کو کہیں ان کے لاشعور میں ایک بات تھی، صحیح، ہوا تھا نا مجھ سے ڈسکشن، جی جی، کہتے ہیں میں نے پتہ کیا کیا، میں نے اس بندے سے کہا تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں؟ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے بھائی جان، بتاتا ہوں میں آپ کو۔ یہ کہتے ہیں اس بندے کو
وہ جو وائپر لگا رہا ہے مٹھائی کی دکان پہ کام کرنے والا, اس کو کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں؟ صحیح. کہتا نہیں, ہم جن ہیں. کہتے ہیں ہم جن ہیں. اس نے چھوڑا وائپر, صحیح. اندر گیا, صحیح. 4 کلفیاں نکالی پراپر ٹرے میں, ٹیشوز پراپر, جو ویسے سروس نہیں دیتے ہوں گے, صحیح. جو اسپیشل سروس ٹائم بند ہونے کے بعد. صحیح. کوئی بات نہیں ہوئی. وہ آیا, میں لے جاؤں, بس ہمیں دے دو. انہوں نے لی کلفی. اب یہ جب موڑے نا تو یہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں سجاد مجھے بھی نہیں پتا یہ میں نے کیوں کیا, کیسے کیا, یہ بس ہو گیا یار. میں خود بھی بڑا حیران. حالانکہ بڑی پابندی ہوتی ہے, جیسے کچھ مشہور ہیں ان کی ٹائمنگ کی بڑی پابندی ہے کہ جی اس ٹائم کے بعد نہیں دینا, بند. کیمرے آج کل تو کیمرے لگے ہیں, ان دنوں شاید اتنے نہیں لگے ہوتے, نہیں تھے اس زمانے میں, شاید نہیں تھے اتنے. تو جی انہوں نے جب مڑے ہیں نا, یہ اندر اب ان کو تھوڑا سا رنجیدہ بھی ہو رہے ہیں, غم بھی ہو رہا ہے, انجوائے بھی کر رہے ہیں, مزہ بھی آ رہا ہے ان کو. یہ آئے, دوستوں کو دیا انہوں نے کھایا, واپس گئے. اب پیسے وہ پوچھ رہے کتنے, اب وہ آگے سے جواب نہ دے, اس کی تو بولتی بند ہو گئی. وہ جس نے دیا نا ان کو, وہ بولا نہیں آگے سے کچھ. اس نے بس, انہوں نے جو پیسے ان کو پتا تھے اتنے ہوتے انہوں نے دیے, مہربانی کی, گاڑی میں بیٹھے اور نکل گیا. اب اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شراز بھائی مٹھائی کی دکان پر جو کام کرتا ہے یا جن کی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو. نہیں آپ کو کچھ آ رہا ہے بتائیں, کیونکہ اس کے بعد میرے پاس آئے تھے. اچھا بتائیں. جیسے کہ وہ پروگرام کیا کہتے ہیں, اب آپ کے ساتھ تو یہ سب کیا, آپ کو سب بتایا, ٹھیک ہے. اب راجی ہفتے کا اینڈ میں پروگرام میرے پاس دیکھنے آتے. جی تو میرے پاس آ کے بیٹھے. ہاں جی. تو کہ پتہ شراز تمہیں پتہ میں نے ایک تجربہ کیا. صحیح. تو ان کا انداز ہی ایسا تھا نا, جو جولی ہوتے تھے. جی. تو میں جی بتائیں, تو یہ سارا واقعہ انہوں نے بتایا مجھے نا, یہی جو آپ نے بتایا من یہی تھا. صحیح. لیکن کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے جب میں نے اس کو بولا کہ میں جن ہوں, تو اس نے سب سے پہلے میرے ہاتھ دیکھے, کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ میں میری ان کی ہائٹ لمبی تھی نا, ان کی ہائٹ کے حساب سے ہاتھ لمبے تھے. کہتا وہ میرے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا بس. تو جب اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں جسم سے زیادہ باہر ہے نا, تو اس کو یقین ہو گیا کہ میں جن ہوں. یہی ہم نے سنا, جس کی وجہ سے وہ میرے ٹریس میں آ گیا. یہی ہم نے سنا نا کہ اکثر انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں جو آتے ہیں اکثر دکانوں. ایک بات اور میں دیکھ رہا تھا, لوگ بتا رہے تھے کہ یار ان کی دکانوں پہ آپ دیکھیں گے شیشے بہت لگے ہوتے ہیں, بہت زیادہ میرر ہوتے ہیں نا, شیشے, آئینے لگے ہوتے ہیں بہت سارے. کہتے ہیں کہ جی وہ اسی لیے لگائے جاتے ہیں کہ وہ ان کو ٹریس کر لیں, کوئی نہ اس میں صحیح سے نظر نہیں آتے, کوئی نشانی کے طور پہ لگاتے ہیں, کہتے ہیں. لیکن ابھی میں نے ایک واقعہ آپ کو بھیجا تھا, وہ ایک بھائی نے بتایا, وہ ہمارے کمنٹس کے اندر ہی ہے. انہوں نے بتایا کون سے ایریا میں مٹھائی تھی وہ, میں دکھاؤں آپ کو. اچھا جی, یہ آپ دکھا رہے تھے فیضان طالب صاحب ہیں جی, جنہوں نے یہ بھیجا ہے. سجاد بھائی, کراچی میں مکہ سویٹ کا ریسنٹلی ایک واقعہ گزرا ہے. صحیح. ان کے آنر کا کہنا ہے کہ رات 12 کے ٹائم کے دوران 2 لوگ آئے جو کہ 8 کلو مٹھائی لے گئے, اور وہ لے کر سامنے ہی ایک ملک شاپ تھی جو بند کر کے چلا گیا تھا. تو وہاں پر جگہ تھی, وہاں بیٹھ کے پہلے ان 2 شخص نے 2 مٹھائی کے ڈبے کھائے, اور پھر آخر ڈبہ بھی کھایا جو کہ 8 کلو مٹھائی کھا کے اور چل پڑے. اور آنر کا کہنا ہے کہ ہم بھی شوق تھے کہ اتنی مٹھائی کوئی عام آدمی تو نہیں کھا سکتا. 8 کلو ایک وقت میں, وہ بھی پیک ٹائم 12 بجے کا. اور جب وہ گئے تو باہر آ کے دیکھا تو کچھ فاصلے پہ جا کے وہ شخص ایک دم غائب ہو گئے. اشخاص غائب ہو گئے. اور آنر کا کہنا ہے کہ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے, اور سویٹس کی شاپ میں اکثر مرر لگے ہوتے ہیں, لیکن جب اس طرح سے کچھ اس طرح کے آتے ہیں شاپ پر تو وہ شیشے میں نظر نہیں آتے, لیکن ویسے دکھ رہے ہوتے ہیں بٹ شیشے میں نہیں. تو یہ میں نے آپ سے عرض کی نا کہ شراز بھائی ماشاءاللہ, میں ویسے بچپن میں بہت میٹھا کھاتا تھا, وہ شاید میں نے بچپن میں ہی کھا لیا سارا میٹھا زندگی کا نا, اب مجھ سے نہیں کھایا جاتا زیادہ. تو ایک عام بندہ جو بہت آپ پسند کرتے ہیں میٹھا, آپ کو شوق ہے, میرے خیال سے آپ پاؤ آدھا کلو سے زیادہ نہیں کھا سکیں گے کوئی بھی میٹھا. چلو بہت زور لگا لیا, آپ کو من پسند چیز آ گئی, آپ نے کھانا نہیں کھایا, 1.5 پاؤ, آدھا کلو بھی نہیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کڑوا میٹھا کڑوا ہو جاتا ہے. آدھا کلو بھی نہیں سر, یہ روز منو مٹھائیاں کہاں جاتی ہیں. یہ بات تو ہے.
मनों मिठाइयाँ 2 बंदे 8 किलो खा सकते हैं. और वो भी इनकी एक मिठाई होती है कलाकंद जी. एक मखसूस किस्म की फेवरेट जो होती है ना इनकी, जो मुझे अपने वाले साहब से पता चला था, एक नरम किस्म की ना बर्फी और उसके दरमियान एक चीज़ होती है, वो बहुत शौक से खाते हैं. ये आपको मैंने याद है और वाइट चमचम, एक वाइट चमचम, हमने डॉक्टर आलम का वाक्य बताया जी, था जी, जी. कि इनके खाने ऐसे होते हैं जिनको चबाने की जरूरत नहीं होती, सही. ज्यादा मुंह में रखते ही घुल जाते हैं. जिस आपकी मिठाई का नाम ले रहे हैं वो भी कलाकंद, ऐसी है, सही कह रहे हैं आप, वो भी ऐसी है. तो वो मेजॉरिटी सख्त हार्ड वाली मिठाई नहीं होगी, जो सॉफ्ट होगी ना वो पसंदीदा, वो गुलाब जामुन, चमचम, कलाकंद दिखाते हो. ये जी हमारे इसी एक्सप्रेस न्यूज़ के हमारे एक्स बॉस, बड़े प्यारे बॉस हमारे, उनसे बड़ा कुछ सीखा है हमने. और बड़ी जॉली तबीयत, बहुत प्रैक्टिकल आदमी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, जिसे कहते हैं ना कि जब तक वो खुद ना कुछ देख लें या एक्सपेरिमेंट कर लें यकीन नहीं करते. उन्होंने ये किया एंड ही विल शॉक्ड कि यार मैं एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा. मैं जो पॉजिटिवली नेगेटिवली आपको कह रहा था वो इसलिए कह रहा था कि आप लोगों ने खुदा के वास्ते ये नहीं करना चाहिए. देखें एक बंदा, चलो उन्होंने भी बाद में कहा कि यार मुझसे ज्यादती हुई और मुझे मौका मिला तो मैं जाऊंगा भी दोबारा, उससे एक्सक्यूज भी कर लूंगा, कहीं वो पता नहीं कहीं ख्वाब में ना मुझे देखना और शुरू कर देना. तो बात ये यार पंगे नहीं लेने ऐसे. देखें मैं 12-13 साल हो गए मुझे, आज भी मैं बहुत एहतियात करता हूँ. जिस जगह मैं जाता हूँ ना, बहुत अपनी भी पूरी टीम की भी. मैंने देखा है लाहौर में रहीम यार खान में कि एक लड़की ने इस जिन को जो है ना एक इस्तेमाल किया. इस लड़की ने जिन का इस्तेमाल किया, हालांकि उस वक्त वो जाहिर नहीं हुए थे, उनका इस्तेमाल किया अपनी किसी बात को मनवाने के लिए. अच्छा. और बाद में मैंने खुद देखा है कि जिसका वो इस्तेमाल कर रही थी ना ख्यालों में अपने, वो हकीकतन उन पर हावी हुए और उनकी ज़िंदगी आज देखने वाली है. अच्छा. तो मैं जो आपको पॉजिटिवली नेगेटिवली कह रहा था, तो इसको कभी आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, किसी समझ लें मजाक में भी नहीं. सही. कभी कोशिश भी नहीं करनी ऐसी. कोई पता नहीं कोई सामने बंदा कैसा हो आपके, आप बोले कि जी हम जिन है, अगला ही सामने जिन खड़ा हो आपके, तो ना आपको अंदाजा नहीं है. और कुछ राब्ते में भी होते हैं मिठाइयों वालों के, जाहिर सी बात है कस्टमर्स हैं, सही बात है, वो चेक करवा लेंगे आपको. कितनों तक जिनने गए तू या कड़िए तेरा जिन हूँ. तो जी ये हमारे अपने बॉस का, हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ का वाक़या है. इससे हमें ये समझने को मिलता है कि ठीक है, एक पर्दा इन्होंने जो मालिकान हैं इन्होंने रखा है, रखें, मैं भी समझता हूँ इस बात को, ना करें ओपन, लेकिन कहते हैं ना ये बात छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं सामने आ जाती हैं, जाहिर हो जाती हैं. ये भी मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही मखसूस वाक़यात हैं, बेइंतहा हैं, बेशुमार हैं, नहीं बताते. क्यों बताएंगे? उनकी मनो माशाल्लाह रोज एक अल्लाह ने इंतजाम किया हुआ है, उनके जरिए उनका काम हो रहा है, उनके जरिए उनका काम हो रहा है, वो क्यों ओपन करेंगे? ना करें ओपन, मुझे इससे कोई वो नहीं होते है ना. मसद वो जैसे डेली कस्टमर होते हैं, हाथी पहचान लेते हैं उनको ना, और उनको बगैर कह दिए देते हैं. तो अगर ये सिलसिला अब उनके कितने घर चल रहे हैं, कितने नौकर चल रहे हैं, सही सही एक है, एक इंतजाम है. अब जैसे अभी आप मना करें, लास्ट टाइम में आपने हमें एक एडवाइस दी थी कि कभी खुशबू सूंघे जी तो सलाम कर लीजिएगा. तो एक भाई ने लिखा हुआ था, सजाद भाई, वालेकुम सलाम जवाब आ गया, तो फिर क्या करें? नहीं, मुबारक हो आपको अगर जवाब आ गया. तो उस पर भी मैंने देखा कि एक दोनों इसको भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा उनके साथ भी होता है. खातून थी, वो बता रही थी कि जी ऐसा मेरे साथ कई अरसे हर जुमेरात के दिन होता है, अक्सर दिनों पर. ये जी एहतियातें हैं. और ये वाक़या था जी हमारे बॉस का जो हुआ है, बहुत ही मशहूर हमारी कुल्फ़ी की दुकान 2011 की, आज भी है, और भी बड़ी मशहूर है हमारी जगहें, चीज़ें यहाँ की. तो आते हैं वहाँ पर, ले जाते हैं, लेकिन दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी ना कीजिएगा. वो कहते हैं ना कि डू नॉट ट्राई दिस एट होम, डू नॉट ट्राई एट एनी शॉप, एनी स्वीट शॉप ना. तो फिलहाल दीजिए इजाज़त जी, ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह होगी मुलाकात. अस्सलाम वालेकुम.